اللہ والوں بزرگان دین نے کچھ چیزیں اپنے اوپر لاگو کی تھی اور ان کو ترک نہیں کیا کرتے تھے، ہمہ وقت ان پر عمل کیا کرتے تھے۔ وہ عاجز تھے، نہایت عاجزی سے رہتے، جھکے رہتے، اللہ کے سامنے جھک جاتے اور تکبر اختیار نہ کرتے، اور اللہ کے سامنے جھکے رہتے، مخلوق کی خدمت کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے، جو بھی حسب توفیق ہوتا ان کے پاس مال، اور وہ مال لگاتے، اور کوئی بھی نعمت ان کے پاس ہوتی تو وہ مخلوق کے لیے استعمال کرتے، اور کبھی بھی ان کی زندگی میں تکبر اور غرور نہ آتا، اور نہایت وہ عاجز رہتے، سجدہ ریز ہوتے، اور اس کے بعد وہ سادہ طبیعت کے لوگ تھے، بالکل سادگی میں زندگی گزارتے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھیں تو بہت سارے دوست ایسے ہیں جو اچھے کپڑے پہننے کو اپنی عزت قرار دیتے ہیں کہ عزت تبھی ہو سکتی ہے کہ ہم لباس کو اچھا پہنیں، گھر اچھا بنائیں، گاڑی اچھی رکھیں تو ہماری عزت ہوگی، ورنہ ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا۔ لیکن بزرگان دین کا یہ شیوا تھا کہ وہ بالکل سادہ طبیعت کے تھے، غریبوں کے پاس جاتے، نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، اوپر نہ بیٹھتے کہیں غرور نہ آ جائے، اور بادشاہوں کے محلات کے اندر کم جاتے، ان سے کم ملتے، لیکن جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کی وہ حاجت سنتے اور ان سے ملتے اور ان کی رہنمائی کرتے، اور قناعت اختیار کرتے۔ قناعت کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت وارد ہوتی اس کا شکر بجا لاتے اور اس پر عمل کرتے۔ بزرگان دین کا یہ قول تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی بھی نعمت آتی ہے اس کا شکر ادا کیا جائے اور صبر اختیار کیا جائے، اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے اس پر بھی شکر ادا کیا جائے اور صبر کیا جائے۔ تو اس طرح کی روٹین تھی ان کی زندگی میں، تو انہوں نے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا، جو اللہ نے ان کو مقصد دیا تھا انہوں نے محنت کی اور مقصد کو مکمل کیا، اور اس کے بعد دنیا فانی سے کوچ کر کے چلے گئے، پردہ فرما گئے۔ آج ہمیں کچھ کرنا ہے تو ان کی جو زندگی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ان لوگوں نے زندگی کیسے گزاری۔ آج ہم لوگ عقیدت کرتے ہیں، لیکن عقیدت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی بھی گزاری جائے، اس کی زندگی بھی پسند ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سارے لوگ عقیدت کرتے ہیں، ہر دوست یہی کہتا ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، عاشق رسول ہوں۔ ہر امتی کو پوچھ لیں تو یہی کہے گا کہ میں عاشق رسول ہوں، میں محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ والا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، جو حیات مبارکہ ہے، اس کو پڑھیں اور اس پر بھی عمل کریں۔ کیسے گزاری، کیسے مال کمایا، کیسے کھانا کھایا، کیسے لوگوں سے ملے، کیسے رشتہ داریاں نبھائیں، کیسے دوستوں کو نبھایا، کیسے دین کو پھیلایا، کیسے دعوت و تبلیغ کی۔ تو یہ جو ساری زندگی ان کی کتابوں میں بند ہے، لکھی ہوئی ہے۔ تو آج ہم اگر کوشش کرتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، اور کچھ دوست یہ بھی کوشش نہیں کرتے کہ پڑھ ہی لیں کہ اس کو چلو یاد تو ہو جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ یہ تھی۔ تو ہمیں بہت سارے دوست ایسے ہیں، امتی ہیں، جن کو ابھی پتہ بھی نہیں صحیح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کہ وہ کس طرح گزری۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے سے ہمارے مسئلے، ہماری پریشانیاں حل ہوں گی۔ جو ہمارا مقصد تھا اس پر ہم چلتے رہتے تو ہمیں یہ آج مخلوق کو پریشانی ہے یہ نہ ہوتی۔ آج سارے لوگ یہی کہتے ہیں، پوری امت کا یہی کہنا ہے کہ ہم حالت آزمائش میں ہیں، حالت آزمائش میں ہیں، لیکن اللہ والو ہم حالت آزمائش میں نہیں۔
ہم اللہ کے برگزیدہ بندے تو نہیں، ہم پرہیزگار بھی نہیں، ہم تقوی اختیار کرنے والے بھی نہیں، تو اللہ والو ہم حالت آزمائش میں کیسے ہو گئے؟ ہم حالت عذاب میں ہیں، ہم پر عذاب ہے، حالت آزمائش نہیں۔ اور حالت عذاب جب ہوتا ہے تو صرف اس کا علاج ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ اور اگر ہم لگے رہیں گے کہ ہم حالت آزمائش میں ہیں اور شور شرابہ ڈالتے رہیں گے تو اس کا حل کوئی نہیں، کبھی بھی ہمارا حل ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، روز نماز کو روٹین میں بنائیں اور نماز کو قائم کریں۔ جو معاملات ہیں کرنے والے، صدقہ خیرات، ہمارے ارد گرد جو غریب غربا ہیں، مسکین ہیں، جن کی وجہ سے، جن کے بھوکے رہنے سے، جن کی تکلیف کی وجہ سے اللہ نے ہم کو کھینچا ہوا ہے، ہم پر یہ عذاب مسلط ہوا ہے، تو وہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ ہم غریبوں کا جتنا خیال رکھیں گے اللہ اتنا ہی ہم پر کرم کرے گا۔ اللہ والو یہ جو غریب مسکین ہوتے ہیں مخلوق کے، یہ اللہ نے جو ہمارے گناہ ہیں ان کو دھونے کا ایک ذریعہ بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ میں مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، میں مخلوق کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اللہ والو یہ بھی سوچو کہ جو اللہ تجھے کھانا دے سکتا ہے وہ اسے نہیں دے سکتا، جو تجھے دولت دے سکتا ہے وہ اسے نہیں دے سکتا۔ تو بھی تو کچھ نہیں لے کے آیا تھا، تو صرف تیرے ہاتھ سے اللہ دینا چاہتا ہے کہ تیری بھی اصلاح ہو جائے اور اللہ تیرے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے، اور جو تیرے گناہ ہیں وہ کم ہو جائے۔ تیرے اوپر کرم ہے، اللہ دینا چاہتا تو اسے بھی دے سکتا تھا۔ اس لیے ان چیزوں پر غور کرو۔ یہ جو چیزیں ہماری زندگی میں روٹین ہیں، غلط کرنے والے کام ہیں، ان کو چھوڑو کہ کب تک زندگی گزارو گے؟ اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج سانس ہے کل نہیں۔ اس دنیا میں آنے کا پورا نظام بنا ہے، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، ایک ترتیب بنی ہے، لیکن یاد رکھیں جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کا کوئی نظام نہیں، اس کا ابھی بھی وقت آ سکتا ہے، صبح بھی آ سکتا ہے، کل بھی آ سکتا ہے، پرسوں بھی آ سکتا ہے، ایک پل کا پتہ نہیں۔ تو جانے کی کوئی گارنٹی نہیں، نہ جانے کا کوئی نظام ہے، آنے کی گارنٹی ہے اور آنے کا نظام ہے۔ اس لیے اس دن سے ڈرو جو آخرت کا دن ہے اور جس کی سب سے پہلی منزل قبر ہے اور جہاں حساب ہونا ہے، تو ان چیزوں سے ڈرو اور اپنے آپ کو سیدھا کرو۔